عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فصل لربك وانحر. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ یہ مہینہ ماہ ذو الحجہ کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم عبادات کو مسلمانوں پر فرض اور واجب قرار دیا. ایک عبادت وہ ہے جو اس کے گھر کو پہنچ کر کی جاتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے. اپنے اپنے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اس کے قرب کے مستی بھرے جذبات کو لوٹنے کے لیے بندہ اپنے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرتا ہے. پہلی عبادت وہ ہے جو حجاج کرام خوش نصیب آج مکۃ المکرمہ میں پہنچے ہیں، وہاں سے آج مناسک حج کا وہ لوگ آغاز کریں گے، اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ کی طرف اب یہاں سے وہ لوگ رواں دواں ہوں گے. وہ عبادت ماہ ذو الحجہ کی سب سے اہمیت والی عبادت ان مناسک کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. اور دوسری عبادت قربانی کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت شخص پر، صاحب نصاب شخص پر واجب قرار دیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ قربانی قرآن مجید میں نہیں ہے، قربانی کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا. ابھی میں نے سورہ کوثر کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فصل لربک وانحر. اے محبوب، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح میں نے دوسری آیت مبارکہ جو آپ کو سورۃ الحج کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگو، جو تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہو تو تم نہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہاری نیت ہے، تمہارا اخلاص ہے، تمہارا خلوص ہے، تمہارے دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور جب بندہ اسی نیت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، اسی قرب کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو پہلے قبول فرما لیتا ہے. ادھر گلے پر چھری چلتی ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ سے اس کو وہ مقصد مل جاتا ہے جس مقصد کی خاطر وہ قربانی کر رہا ہے. پھر قربانی کا معاملہ حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی قربانی کے دن یعنی 10 ذو الحجہ کے دن ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو. 10 ذو الحجہ کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عبادت، سب سے پسندیدہ عبادت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور روایت میں آتا ہے کہ یہی جانور پل صراط سے گزرنے کے لیے، سواری کے لیے پیش کیا جائے گا. تو اسی لیے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اچھے جانور کا انتخاب کرو، صحت مند جانور ہو، تندرست جانور ہو، اس کا انتخاب کرو تاکہ تمہارے لیے راستہ آسان ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اچھا جانور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا.
اور آگے فرماتے ہیں کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اسی لیے تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ قربانی میں ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا ہو، یہ تمہارا ارادہ ہوگا، یہ تمہارا منشا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو قربانی کے خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے قبول فرما لے گا۔ اگر تمہاری دل کے اندر تکبر ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، انانیت بھری ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ لوگ کہے کہ میں نے اتنا بڑا جانور قربان کیا، میں نے اتنے جانور قربان کیے، اتنا اچھا جانور قربان کیا، اگر یہ مقصد دل میں ہے تو پھر کوئی چیز آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تمہارا جانور نہیں دیکھا جاتا، نہ تو اس کا وزن دیکھا جاتا ہے، نہ اس کی شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے تو تمہاری دل کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصوفو، دمبے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بکرے میں یا بیل وغیرہ میں جتنے بال ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ دمبے کے میں بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، صوف کے بارے میں، اون جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ دمبے کے بھی، اون کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قربانی نہ اللہ کے پاس اس کا گوشت پہنچ رہا ہے، نہ اللہ کے پاس اس کا خون پہنچ رہا ہے، نہ اللہ کے پاس اس کا چمڑا پہنچ رہا ہے، کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں پہنچ رہی۔ خون بہا دیا جاتا ہے، گوشت کھا لیا جاتا ہے، چمڑا صدقہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہر عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عظیم انعام عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو حبیب نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، کہ خوش دلی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ تم اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرو، تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے کے ساتھ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت پائے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، جانور کو ذبح نہ کرے، تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جس کو اللہ نے استطاعت دی اور وہ شخص قربانی نہیں کرتا۔ کتنی بڑی وبال کی بات ہے۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ اس کو عیدگاہ میں آنے مت دو جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے قربانی نہیں کرتا۔ اب استطاعت کیا ہے؟ کچھ قربانی کے مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کروں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے لیے 5 اہم چیزیں شرط ہے۔ پہلا ہے مسلمان ہونا، کافر کے لیے قربانی نہیں ہے۔ دوسرا ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، پاگل مجنون وغیرہ کے لیے قربانی ان پر واجب نہیں ہے۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، نابالغ پر، چھوٹے بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے مقیم ہونا، یعنی وہیں کا رہنے والا ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ شہر حیدرآباد چھوڑ کر حیدرآباد کے مضافات سے باہر نکل رہے ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ 92 کلومیٹرز، بعض نے لکھا 97 کلومیٹرز، اتنی مسافت کے لیے آپ اتنی دور جا رہے ہیں، یعنی ایگزیکٹ آپ لگا لیں 90 سے 100 کلومیٹر کسی اور مقام پر آپ جا رہے ہیں، اور آپ وہاں جا کر 15 دن کے اندر آپ پلٹ کر اپنے گھر واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ مسافر کہلاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں کسی اور مقام پر 100 کلومیٹر سے زائد، 90 کلومیٹر سے زائد، لیکن وہاں پر آپ کا قیام 15 دن سے زیادہ کا ہے، تو آپ وہاں پر مقیم کہلائیں گے۔
اگر آپ ان قربانی کے دنوں میں، یعنی آج آپ سفر شروع کریں یا کل آپ سفر شروع کریں، پرسوں ایام نحر ہے، پیر کے دن سے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ اگر آپ پلٹ کر آنے کا آپ کو گھر میں 8-10 دن 15 دن کے اندر آنا ہے تو آپ مسافر کہلائیں گے۔ اب آپ پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ 15 دن سے زائد کا ارادہ کر کے دوسرے گاؤں میں، دوسرے مقام میں، دوسرے شہر پر جاتے ہیں تو اب آپ وہاں کے مقیم کہلائیں گے، آپ کو وہاں جا کر قربانی کرنا ہوگا۔ تو یہ مقیم اور مسافر میں فرق ہے۔ چوتھی اور پانچویں اور سب سے اہم چیز یہاں پر آ کر ہم لوگ جو ہے بہک جاتے ہیں، مسائل اپنی طرف سے اخذ کر لیتے ہیں، وہ چیز ہے صاحب نصاب مسلمان ہونا۔ یہ تو چیز ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، اس کے ساتھ صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہی شخص ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور قربانی ادا کرنے میں فرق یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہے، جو صاحب نصاب کہلاتا ہے اس مال کو رکھنے والا، تو اس پر 1 سال کا پیریڈ گزرنا ضروری ہے۔ وہ پورا سال گزرے گا تب اس پر جا کر زکوٰۃ بنے گی اس مال پر۔ لیکن قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ 12 تاریخ کی عصر سے پہلے بھی اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، اتنے مال کے مالک ہو جاتے ہیں، تو آپ کو عصر مغرب سے پہلے آپ کی قربانی ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ پر قربانی واجب تھی، 10 تاریخ کے آنے سے پہلے کچھ ایسا ماحول بن گیا، کچھ معاملہ ایسا پیش آ گیا کہ آپ کے پاس سے مال چلا گیا، اب آپ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں نہیں آتے، تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا، اتنا مال اس کے پاس ہونا۔ اب یہاں پر آ کر ہم دوسرا دھوکہ کیا کھاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو بتایا جاتا ہے قربانی کس پر فرض ہے، وہ صاحب نصاب کون شخص ہے جس کے پاس 6.5 تولے، 6 تولے سے زائد سونا ہو یا 42.5 تولے سے زائد چاندی ہو۔ یہ حساب موٹا ہے زکوٰۃ کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا اور صدقہ فطر کے لیے عید کے دن صبح سے پہلے آ گئے تو صدقہ فطر ادا کرنا، عید الفطر کے لیے وہ معاملہ ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کے 3 دنوں میں اتنا مال آ جائے تو آپ کو قربانی ادا کرنی ہے۔ اب ایک شخص اندازہ لگائے کہ میرے پاس 6 تولے 6.5 تولے سونا ہونا، مول صاحب بولے اب میرے پاس سونا نہیں ہے تو میں قربانی دینا نہیں دینا؟ چلو میرے پاس سونا نہیں ہے، میں قربانی نہیں دینا۔ اب مول صاحب بولے 42.5 تولے چاندی ہونا، اب میرے پاس 10 تولے ہے، 15 تولے، 20 تولے ہے، قربانی دینا نہیں دینا؟ نہیں دینا، چھوڑ دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے قربانی صاحب نصاب ہونے کے لیے یہ جو نصاب بتایا جاتا ہے، آپ اس کا اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سونا ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس چاندی ہی ہو۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر آدھا تولہ سونا ہے، کتنا؟ 6.5 تولے بھی نہیں، آدھا تولہ سونا ہے، اور اس کے ساتھ 10 تولے 15 تولے چاندی ہے، اگر یہ دونوں کو آپ ملائیں گے، دونوں کی قیمت ایک جگہ کریں گے، 42.5 تولے کی چاندی کی قیمت اگر بن جاتی ہے تو پھر آپ صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ 42.5 تولے کی آج کے ریٹ کے حساب سے 40,000 روپے 41,000 روپے کے درمیان 42.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سونا چاندی ملا کر کیا 41,000 روپے بن رہے ہیں، 40,000 بن رہے ہیں، تو پھر آپ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ تو ہوگا سونا چاندی کا حساب۔ اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کیش ہے، اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے، یعنی جو ضروری چیز ہے، حاجت اصلیہ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، یعنی رہنے کے لیے گھر ہے، سواری ہے، موبائل فون ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء ہے، جو ہمارے پاس سامان موجود ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو ہٹا کر جو حاجت اصلیہ رہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر جو زائد ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوئی، اور اس کو بھی ہم نصاب میں شامل کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہمارے پاس غیر ضروری رکھی ہوتی ہے۔ ایک ہمارا مکان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک مکان ہوتا ہے جو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، اس کا حساب کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک گاڑی ہے، دوسری بھی گاڑی لے لیتے ہیں، نیا ماڈل آیا یا پسند آ گئی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نئی گاڑی لیے پرانی بیچتے نہیں، ابا کی نشانی ہے یا
وہ پرانا ماڈل ہے بیچا تو دوبارہ نہیں ملتی، پسند کی گاڑی ہوتی ہے، جیسا لوگ شوق میں پرانی بلیٹ یا چیتک وغیرہ اٹھا کر رکھتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر میں پارکنگ میں رکھے بھی ہے لیکن ہے، تو اس کا بھی آپ کو نصاب میں شامل کرنا ہوگا، وہ آپ کی ضرورت میں نہیں آتی۔ اسی طرح موبائل فون ہے، آج کل 2 3 موبائل رکھنے کا فیشن چل رہا ہے، ایک اینڈرائڈ ہونا، ایک آئی او ایس کا آئی فون ہونا، 2 ہونا تو زندگی چلتی، تو یہ 2 موبائل رکھنے کا، ایک آپ کی ضرورت کی ہے، دوسرا جو ہے یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی آپ نصاب میں شامل کریں گے۔ تو اب دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف پیسے نہ ہونے کا ہم صاحب نصاب نہیں ہے بلکہ قربانی چھوڑ دیتے، اور ان کے پاس آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں پائیں گے، ایکسٹرا بائک تو بھی ہوگی، ایکسٹرا موبائل تو بھی ہوگا، اس کے علاوہ کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد کپڑے بھی نصاب کے باہر آتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے کپڑے ہوتے ہیں، علماء کرام نے کپڑوں کی بھی مقدار لکھی کہ 3 جوڑے آپ کے لیے ضرورت کے ہیں، اس سے علاوہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، کتنے ہزار کے کپڑے الماری میں پڑے ہوئے ہیں، اور شادی شدہ لوگوں کے پاس تو شادی میں سلائے 20-30 ہزار روپے کی شیروانی ویسی رکھی بھی رہتی، وہ بھی آپ کی کاؤنٹ ہوتی، حساب کتاب کے اندر آتی، آپ نہیں پہن رہے ہوں گے، وہ رکھے بھی ہوں گی، الماری میں ہے، اس کا کرنٹ ریٹ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، وہ آپ کو ایڈ کرنی ہوگی۔ گھر میں عورتوں کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے، بعض آج تو شادیوں میں 1-1 لاکھ روپے کا جوڑا آ رہا، ایک بار پہنے رکھ دیے، پھر سال بھر رونا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ ہم پہ نہیں بن رہی، ہم زکوٰۃ والے نہیں ہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور نکال کے رکھے تو خالی کپڑوں میں نصاب بن جاتا۔ تو 3 جوڑے علماء کرام نے لکھے کہ ایک جوڑا نارمل پہننے کے لیے، ایک جوڑا مسجد کو جانے کے لیے یا دعوتوں میں جانے کے لیے اچھا لباس جو ہوتا ہے، اور ایک جوڑا سردیوں کے لیے موٹا لباس، اس کے علاوہ جتنے آپ کے پاس لباس ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس کو بھی نصاب میں شامل کرنا ہوگا۔ اسی طرح اب ہم ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مہنگے مہنگے جھومر لگے ہوتے ہیں، یہ جھومر آپ کے گھر کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، جھومر نہیں لگائیں گے تو کیا گھر نہیں چلتا، گھر میں روشنی نہیں ہوتی، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے، اس کا بھی حساب آپ کو شامل کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس بعض گھروں میں 2 ٹی ویاں ہوتی ہے، 2 فریج ہوتے ہیں، 2 واشنگ مشین ہوتے ہیں، یہ عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، تو ایک چیز کا حساب آپ کو، ایک ضرورت کی ہے، ایک واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے، ایک فریج میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، جو ایکسٹرا ہے اس کو آپ کو نصاب میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مہنگے مہنگے تغرے پینٹنگز لگی ہوتی ہے گھر میں، وہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، وہ بھی نصاب کے اندر شامل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس مہنگے مہنگے گلدان رکھے ہوتے ہیں گھروں میں، جس کے اندر ہم پھول وغیرہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں، مگر وہ جو ڈالنے کی چیز ہوتی ہے گلدان جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، شو کے لیے ہم نے دکھاوے کے لیے ایک سائیڈ میں اس کو رکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے ضرورت سے زائد ہے۔ اگر آپ صوفہ ہے، ایک صوفہ مہمانوں کے آنے کے لیے آپ نے رکھا، بعض گھروں میں 2 3 صوفے ڈال کے رکھتے، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی آپ کو نصاب کے اندر ڈالنا ہوگا۔ ایسیاں لگی ہوئی رہتی، ایک آپ کے اے سی روم میں اے سی ہے، ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، کام میں آ گئی، 2 ادھر بھی لگے ہوئی ہے، ادھر بھی لگے ہوئے، صرف خالی ہے۔ اور گھروں میں بھی جو رہنے کے گھر ہے، ایک تو گھر رہنے کا ہے اور ایک اگر ایکسٹرا ہے تو وہ نصاب میں شامل ہوگا۔ اگر رہنے کا ہی گھر ہے، بعض اوقات ہوتا ہے گراؤنڈ فلور پہ رہتے، فرسٹ فلور خالی ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو اس کی ملکیت بھی نصاب میں شامل کی جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو بتا دیا حاجت اصلیہ کیا ہے، آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ اب آپ گھر کو جائے پین پیپر لے کہ میرے پاس روز کے معمولات میں آنے والی کیا چیزیں ہیں، ضرورت کی کیا چیزیں امپورٹنٹ، اس کے علاوہ میرے پاس کیا کیا ایکسٹرا چیزیں ہیں، حساب ڈالے اور لگائے اندازہ کہ میں 40,000 کا مالک ہوں یا نہیں ہوں۔ 2-3 چیزوں میں جو آپ 40,000 کے مالک بن جاتے، پھر اس کے باوجود ہم قربانی نہیں دیتے، پھر یہ اللہ کے وبال کو دعوت دینے کی جرت ہے، پھر اللہ کے وبال، پھر پریشانیاں کیوں آتی، میں پریشان رہتا ہوں، یہ رونا ہمارا ہمیشہ کے لیے رہتا۔ لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ کیوں پریشانی آ رہی، ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو نہیں مانتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے رہا، یہ پھر ہمارا رونا ہوتا ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کیے ہیں، کیا واجبات ہمارے لیے ہے، کیا چیزیں ہم پر مستحب ہے، سنت ہے، ہر چیز کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے۔ اس کے بعد استطاعت نہ ہونے پر پھر قربانی نہ کرے، پھر حبیب پاک کی وہ وعید کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اتنی بڑی وعید حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ صاحب نصاب ہے، آپ کے پاس مال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرض دار ہے، آپ قرضہ بھی دینا ہے لوگوں کو،
تو اب آپ حساب کریں گے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور میں کتنا قرضہ دینا ہوں. اگر میں اس مال میں سے یہ قرضہ دے دوں تو میرے پاس کتنا بچے گا, وہ بچے ہوئے مال سے میں صاحب نصاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں, یہ آپ کو اندازہ لگانا ہوگا. اسی طرح مال تجارت ہے, بیچنے کے لیے سامان لائے ہوئے ہوتے ہیں, دکانوں میں رکھا ہوا تھا لاکھوں کا مال, لیکن پیسے نہیں ہیں بلکہ ہم قربانی نہیں دیتے, یہ گناہ ہے, آپ کو اندازہ لگانا ہوگا. حبیب علماء کرام نے لکھا کہ جو شخص اب جس کے پاس مال رکھا ہوا ہے اور اب پیسے نہیں ہے, وہ قربانی نہیں دے رہا, کیونکہ پیسے نہیں ہے, حالات سازگار نہیں ہے, ٹینشن میں ہے, پیسے نہیں بچ رہے, یہ رونا ہمارے پاس ہوتا ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ یا تو سامان بیچ کر رقم لا کر قربانی کرے, یا اگر قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے اور بعد میں ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ منگ لیے, منگتے وقت مجھے قرضہ دیجیے, قرض حسن آپ 2 دن میں دے دیتا ہوں, اس کے ہاتھ غائب ہو گئے, ایسی نیت سے لے رہے ہیں تو پھر نہیں مت لیجیے. اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو قرض لیجئے, قربانی دیجئے. اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے بلائوں کو ٹالتا ہے, قربانی کے ذریعے آپ کے مشکلات کو دور کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا, جب آپ کے پاس مال آئے فوری آپ ان کا قرضہ ادا کر دیجئے, کیونکہ یہ واجب چیزیں ہیں. اس کے بعد کچھ اور مختصر مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اسی طرح دوسری چیز ہے قربانی اپنی ذات کی طرف سے واجب ہے, یعنی جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. ہمارے پاس یہاں آ کر کیا معاملہ ہوتا ہے, یہ سال ابا کی طرف سے کر دیں گے, پچھلے سال ابا کی طرف سے کری تھے, یہ سال امی کی طرف سے کر دیں گے, یہ سال بڑے بھائی کی طرف سے نہیں. جس پر قربانی واجب ہے ہر سال اس کو قربانی کرنا ہے. یہ مسئلے بتائے بعد ایک صاحب فون کرے تھے گزشتہ 2 سال پہلے کہ مول صاحب ہم گھر میں 1 بکرا لاتے تھے, اب 4 لانا پڑ رہا. بھائی ہم بیٹھے یہاں یہ اسی لیے ہے نا کہ بھائی آپ تک اہم مسائل کو آپ تک پہنچائے, کیا معاملات ہوتے ہیں اور کیا چیزیں کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں کتنے گھر میں جن کے پاس مال ہے, سونا ہے, چاندی ہے یا کاروبار ہے, ان ہر شخص پر قربانی واجب ہے. ہاں اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن والدین اتنی استطاعت رکھتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان کے لیے FD کرا کے رکھ دیتے, فکس ڈپازٹ, ان کے فیوچر میں کام آگے, ان کے نام سے LIC کر دیتے, تو یہ ان کا پیسہ جمع ہو رہا ہے, تو وہ بچہ مالدار کہلاتا ہے. اس کے پیسوں میں سے پھر والد کو قربانی ادا کرنا ہوگی. ہاں اگر والد یا گھر کا سرپرست گھر والوں کی اجازت سے پورے گھر والوں کی قربانی کر دیتا ہے, ہو جاتی ہے, جس پر واجب ہے نہیں ہے سب کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. لیکن ہر شخص کو اپنی اپنی قربانی کی فکر کرنا ضروری ہے. عورتوں کے پاس ہوتا ہے سونا چاندی رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن پیسے نہیں ہے, اس لیے نہیں کر رہے. وہ جو سونا ہے اس میں سے بیچ کر آپ کو قربانی ادا کرنا ہے. اگر شوہر نہیں دے رہا تو آپ پر قربانی معاف نہیں ہوگی عورت کے لیے. عورت کا سونا بیچیں گے, قربانی کریں گے, قربانی چھوٹنے والی نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے لیے سوشل میڈیا پر ایک بات پھیلائی جا رہی کہ 4 دن قربانی کے, 4 دن نہیں ہے 3 دن, 10 11 12, 10 کے دن نماز عید کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے تو 12ویں کی مغرب تک رہتا ہے. اور قربانی دن کے وقت میں کرنا افضل ہے اور رات کے وقت میں کرنا مکروہ ہے, رات کے وقت میں کرنا بہتر نہیں ہے. البتہ ان دنوں میں 10ویں کی تاریخ کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اگر ان تاریخوں میں 10 11 12 تاریخ میں کسی وجہ سے کوئی مسئلہ آ گیا تھا, قربانی نہیں کر سکے, قربانی کا جانور لے لیے تھے یا قربانی نہیں کر سکے, یا پھر کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ قربانی نہیں کر سکے, قربانی آپ پر واجب تھی, اب یہ دن نکل گئے بعد قربانی نہیں ہوتی. اب یا تو جانور جو خریدے تھے وہ پورا صدقہ کرنا پڑے گا, یا جو جانور کی ریٹ چل رہا تھا اتنے پیسے آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دینا ہوگا. اسی طرح قربانی کا جانور خریدتے وقت آپ کو خود تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ جو میں قربانی کا جانور لے رہا ہوں یہ قربانی کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے. بیچنے والے کچھ بھی بول کے چپکا دیتے, لیکن تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. آپ پیسے دے کے لے رہے ہیں, کسی کی باتوں میں نہیں آنا, اچھی طرح سے اس کی تحقیق کرنا. قربانی کس کس کی ہوتی ہے؟ بکرے کی, بیل کی, اونٹ کی. اگر اونٹ ہے تو 5 سال اس کی عمر, بڑا جانور ہے بیل ہے تو 2 سال اس کی عمر, اور بکرا ہے تو 1 سال اس کی عمر. اگر مینڈا ہے تو مینڈے کے بارے میں علماء نے لکھا کہ مینڈے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, تو اگر 1 سال کے بکروں کے اندر ان کو چھوڑا جائے ریوڑ کے اندر تو وہ 6 مہینے کا اگر بچہ بھی ہو, دکھنے میں 1 سال کا ہے, تو پھر اس مینڈے کی قربانی جائز ہے. کیونکہ اگر وہ ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے, دور سے دیکھنے والے کو 1 سال کا نظر آتا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی صحیح ہو جاتی ہے. اسی طرح قربانی کے جانور کا صحیح اور سالم ہونا, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا, یہ بھی اہم چیز ہے. اب کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی؟ اندھا ہے بالکل نہیں دکھتا, اس کی قربانی نہیں ہوتی.
کانا ہے، آنکھیں ٹیڑھے ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، لنگڑا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اتنا دبلا ہے، اتنا کمزور، اتنا نحیف ہے کہ آپ اس کو چلا کے بھی نہیں لے جا سک رہے، یعنی انہیں چل کے بھی قربان گاہ تک نہیں آ سک رہا، مارکیٹ سے لے کے گھر تک نہیں لا سک رہے اس کو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی جانور کہ جس کا کان یا دم یا پیچھے کا حصہ جو ہے تہائی سے 1/4 بول سکتے ہیں، یا 1/4 تک، احتیاط کے لیے 1/4 کہتے ہیں کہ چوتھائی کا حصہ 4 ٹکڑے کریں گے تو اس میں کا ایک حصے سے زائد کٹا ہوا ہے تو ایسے حصے کی، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس سے کم ہے تو پھر ایسا جانور قربانی کے لیے استعمال کر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 1/3 جس کی بینائی چلے جائے، یعنی آنکھوں سے پانی جا کر اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کے سامنے کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس جانور کو دانت ہی نہیں ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، مارکیٹ میں نیا چل رہا کرتے دانتا بھی ڈپلیکیٹ لگا دے رہے، تھوڑا احتیاط کے ساتھ چیک کر کے آپ لوگ جانور خریدے۔ اسی طرح وہ گائے بیل جن کی سینگیں وغیرہ جڑ سے ٹوٹ جائے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ البتہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سینگ آتی ہی نہیں ہے، ایسا جانور ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے، ایسے تھوڑی بہت سینگ ٹوٹ گئی اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ابھی فی الوقت پھیلا جا رہا ہے کہ ایک بکرے میں سارے گھر کی قربانی، غلط۔ ہر شخص کے لیے ایک بکرا، یا اگر حصہ لے رہے ہیں بڑے جانور میں مل رہے ہیں تو اونٹ اور گائے میں، بیل میں 7 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، ایک جانور میں سارے گھر کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، وہ حضور کو اللہ تعالیٰ اختیار دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کرے، آپ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار بنایا تھا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ میں اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی قربانی کرے، ایک بکرے میں اپنے گھر والوں کی قربانی کرے، ایک بکرے میں پوری امت کی کرے۔ اپن کسی ایک مول صاحب کو ٹھہرا کے پوری امت کی طرف سے ایک بکری دے دیں گے، ہو جاتا مسئلہ، ہر گھر میں کہیں کرنا صحیح ہے نا؟ تو سوچنے کی بھی بات ہوتی ہے، وہ حضور کرے، حضور کا الگ معاملہ تھا، ہر شخص کے لیے ایک ایک قربانی اپنی اپنی طرف سے یہ واجب ہے۔ اسی طرح جو حضرات حصہ ملتے ہیں ان کے لیے اہم بات ہے کہ جب جانور خریدے تو جتنے حصے دار ہیں سارے کے سارے وہاں پر جانور لیتے وقت بھی حاضر ہونا ہے، اور ان میں جب گوشت تقسیم ہوتا ہے تو برابر ان میں تقسیم ہونا، کسی کو اندازے دے رہے ہیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، اسی لیے تول کر جو ہے گوشت ایک دوسرے میں تقسیم ہونا ہے۔ ہاں دوسری چیز ہے، اب جانور لیتے وقت بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص جا کے جانور خرید لیے، اب اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو ملا لیتے کہ بھائی میں جانور لا لیا، اتنے میں پڑا، اپن کٹوائی وغیرہ ہوئے تک اتنے پڑ لے، اپن ایک حصہ مل لیں گے، ایسا کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ لیکن پورے پہلے پیسے ڈال لیے جانور لینے جا رہے تو پوروں کا وہاں پر جانور لیتے وقت حاضر ہونا ضروری ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ اور قربانی کرتے وقت جو شخص صاحب قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا مشورہ دیا تھا، تاکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے قربان کریں گے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ کے حکم پر میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی خاطر اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو میں اپنی جان کو پیش کرنے کے بھی کبھی کے لیے بھی دریغ نہیں کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ جذبہ ہوتا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ اس جذبے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اچھا، جانور آپ لے کے آئے، اب اس کے ساتھ کوئی فائدے کی چیز اس سے نہیں کر سکتے، اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس کا دودھ دھو کے پی نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، اس پہ سامان ڈال کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کے اوپر سوار ہو کر بچوں کو کھلا نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں جانور کے ساتھ مکروہ ہے۔ اچھا، اب جب قربانی ہو جائے تو پھر قربانی کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے لیے خود رکھ لے، پکا کر کھا لے، یا اس کو سکھا کر جس طرح ہمارے پاس کباب ڈالنا کہتے ہیں وہ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ایک حصہ غریبوں میں، مستحقین میں تقسیم کر دے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے آپ رکھ لے۔ یہ حصہ، یہ 3 حصے گوشت کے کرنے کے علماء کرام نے فرمائے ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز ہے قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، چرم ہوتی ہے، اس کو فروخت کرنا حرام ہے، اس کے پیسے حاصل کرنا حرام ہے، اس کو یا تو صدقہ و خیرات کریں گے کسی مدرسے کو، یا اگر بیچ دیے ہیں تو وہ رقم صدقہ اور خیرات کریں گے، یا اگر آپ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسا پرانے دور میں ہوتا تھا، جائے نماز وغیرہ اس سے بنا لیتے تھے بیٹھنے کی چیزیں، اگر آپ اپنے استعمال میں اس کھال کو لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو
اجرت کے لیے دے دینا، جیسے قصاب بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں لے کے جاؤں کیا بولے تو دے دیتے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کسی مستحق تک پہنچانا چاہیے۔ یہ قربانی کے چرم کا معاملہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی مسجد حاضہ میں عید کی نماز ٹھیک 9 بجے ادا کی جائے گی، 8:30 بجے سے انشاءاللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے جو قربانیاں ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور اہم ایک اعلان ہے آپ حضرات کے لیے، آپ جانتے ہیں مسجد حاضہ میں مدرسہ چل رہا ہے، گزشتہ جمعہ بھی اعلان ہوا، آپ حضرات اس مدرسے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولے، بہت زیادہ آپ کے تعاون کی اس وقت مسجد کو اور مدرسے کو ضرورت ہے۔ مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، 150 سے زیادہ بچے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی الحمدللہ اس مسجد میں ہو رہی ہے۔ اور اس سال مسجد حاضہ کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے جو ہے طلباء کے لیے چرم قربانی کی حصول کا بھی مرکز بنایا گیا ہے، تو آپ حضرات اپنے محلے کی مسجد ہے، آپ حضرات یہاں کے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو اپنی مسجد کے میں چلنے والے مدرسے کے مستحق بچوں کے تعاون کے لیے اپنے جو چرم ہے، قربانی کی کھال ہے، اس کو مسجد کے دفتر تک لا کر پہنچائے، یا آپ حضرات یہاں سے نمبر لے لیں گے تو وہ لوگ آ کر آپ کی چرم قربانی کو حصول کر لیں گے۔ تو جمعہ میں جو چندہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دل کھول کر مسجد کا تعاون کریں، اور یہ چرم قربانی کے ذریعے بھی آپ مسجد کا تعاون کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔